اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ قرآن پاک میں سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا بھی ہے، یعنی کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے شعور اور حواس ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ایک میت کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے شعور اور حواس بحال ہو جاتے ہیں، گویا اس کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے کمال قدرت کی دلیل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبوت کے حصوں میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مبشرات خوشخبری دینے والے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نیک خواب، یعنی کہ خواب میں انسان سب کچھ دیکھتا ہے، خوبصورت مناظر بھی اور ڈراؤنے مظاہر بھی۔ بعض دفعہ مستقبل قریب یا بعید میں پیش آنے واقعات بھی خواب میں دکھلا دیے جاتے ہیں، جس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مطابق وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب سلسلہ نبوت تو بند ہے، اس لیے وحی بھی کسی پر نہیں اتر سکتی۔ البتہ نبوت کی ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے خواب میں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر۔ یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، تم میں خواب کے اعتبار سے زیادہ سچے وہ ہیں جو تم میں بات میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی مدت ختم ہو جانے کے قریب ہو جائے گی اور مومن کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ بعض مومنوں کو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مستقبل کے حالات سے خبردار کر دیتا ہے، جیسے نبیوں کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان اٹھ کے کہے کہ میرا خواب سچا ہے، میرا خواب سچا ہے۔ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص تم میں بات کرنے میں سب سے زیادہ سچا ہے، اس کا خواب ہی سچا ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی ہی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عن قریب مجھے روز قیامت حالت بیداری میں دیکھے گا، یا پھر اس طرح فرمایا کہ گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ راوی کو شک ہے کہ کون سی بات ارشاد فرمائی تھی۔ پہلی بات فرمائی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوگا۔ یہ گویا اس کے مومن ہونے کی تصدیق ہے، اور اگر دوسری بات ہے تو مفہوم واضح ہے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ شیطان کسی بزرگانہ شکل میں آئے اور آپ کو مغالطے میں ڈال دے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، حالانکہ وہ شکل کسی اور بزرگ کی ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک یاد رکھنا چاہیے تاکہ شیطان اس کو دھوکے میں نہ ڈال سکے۔ شیطان خوابوں میں بھی آ کر بہت سے لوگوں کو بہکاتا ہے، اس لیے ہمیں خوابوں کی تعبیر کے پیچھے زیادہ نہیں ہلکان ہونا چاہیے کہ خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے۔ صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پس وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اسے بیان کرے۔ ایک اور روایت میں ہے، پس اسے صرف ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جب اس کے برعکس ناپسندیدہ بات خواب میں دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، پس وہ اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے
تاکہ وہ اسے نقصان نہ دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس میں اچھے اور برے خواب دونوں کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے، اس لیے اسے بیان کرنا ہی ہے تو صرف اپنے خاص قریبی عزیز لوگوں کو بتائیں جو آپ کے مخلص ہوں، تاکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح کسی کے دل میں بغض اور عناد پیدا نہ ہو۔ اس لیے خواب اچھا ہمیشہ اس شخص کو بتانا چاہیے جو شخص آپ کے ساتھ مخلص اور سچا ہے، اور اگر برا خواب ہے تو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اکثر شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اور اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں تاکہ وہ لوگ اسے بدشگونی قرار نہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد اور توکل کریں۔ یقیناً وہ خواب انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب، اور ایک روایت میں ہے اچھا خواب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جو کوئی شخص تم میں سے ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ مانگے، پس اسے یہ خواب نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی کہ جس خواب کو بھی دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے تو وہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس برا خواب دیکھنے سے انسان کو جو ذہنی پریشانی ہوتی ہے، اس حدیث میں اس کا حل بتا دیا گیا ہے کہ جب انسان برا خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے، شیطان سے پناہ مانگے اور ذکر اذکار کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگے اور اپنے اس پہلو کو بدل لے جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ اس حدیث میں ایک اضافہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنا پہلو بدل لے، یعنی کہ اگر انسان دائیں کروٹ پر لیٹا ہوا ہے تو وہ بائیں کروٹ پر لیٹ جائے، اور اگر بائیں کروٹ پر لیٹا ہے تو دائیں کروٹ پر لیٹ جائے۔ یہ اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ برا خواب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھے خواب میں تبدیل ہو جائے۔ جب بھی انسان کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ بعض اوقات برا خواب غلط کھانے پینے کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ جب بھی ہم کچھ غلط کھاتے ہیں جس کا اثر ہمارے جسم پر ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے خوابوں پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کھانا ہمیشہ اچھا کھائیں اور سونے سے کم از کم 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے ایسی بات بتا سکتا ہے جو ہونے والی ہے، اور اس کا پتہ ہمیں اسی وقت چلتا ہے جب وہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا خواب کی تعبیر ایک علم ہے جو بہت مشکل ہے کہ آج کے زمانے میں کسی کے پاس بھی صحیح علم موجود ہو۔ خواب کی تعبیر بتانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر خواب کی تعبیر معلوم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہر کسی سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ خواب مختلف ہوتا ہے اور اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں دودھ دیا گیا، میں نے اس دودھ کو پیا اور اس کے بعد میں نے وہ دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور وہ دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا تو ان کے ناخنوں سے دودھ نکلنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی تو فرمایا علم۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات خواب مختلف ہوتا ہے اور اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے، اس لیے خواب کی تعبیر پوچھ کے خود کو ہلکان نہیں کرنا چاہیے۔ کون سے خواب سچے ہوتے ہیں اور کون سے جھوٹے ہوتے ہیں، یہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے جو ہم نے خواب میں دیکھا تھا۔ لہٰذا آج کے زمانے میں کوئی بھی شخص یہ بات نہیں بتا سکتا کہ کون سے وقت کا کون سا خواب سچا ہوتا ہے۔ وحی کا سلسلہ چونکہ بند ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ کہنا کہ کس وقت کا خواب سچا ہوتا ہے اور کس وقت کا خواب جھوٹا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔
کوشش کرنی چاہیے اچھا خواب دیکھیں تو خوش ہوتے ہیں تو بھی صدقہ کر لیں، برا خواب دیکھیں تو ذکر اذکار کریں، شیطان سے پناہ مانگیں تو بھی صدقہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم خوابوں کی تعبیر بتائی ہے جو کہ احادیث سے ثابت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کسی وجہ سے خوف کا شکار ہوتا ہے اور وہ دن بھر اس خوف میں مبتلا رہتا ہے، پھر وہ اسی حالت میں سو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی اچھی بات کی امید ہوتی ہے اور پھر وہ امید دل میں رکھے ہوئے اسی طرح انسان سو جاتا ہے، اور پھر وہ خوف اور امید، یعنی کہ اگر وہ خوف کی حالت میں اس نے دن گزارا تو خوف زدہ خواب دیکھتا ہے، اگر اس نے امید کی حالت میں دن گزارا اسی طرح وہ سارا دن سوچتا رہا تو خواب میں بھی وہی دیکھتا ہے۔ اس لیے امید اور خوف والے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ خود کو کبھی بھی خوابوں میں مت الجھائیں، خود کو ہلکان مت کریں، صرف اور صرف اللہ پر توکل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ دوسرے لوگوں سے خوابوں کی تعبیر کبھی بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ ہم نے احادیث بیان کی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے خواب ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، لہٰذا برے خوابوں کو دیکھ کر صدقہ خیرات کریں اور ذکر اذکار کریں تاکہ شیطان ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔